اس قرآن کو، موجودہ قرآن کو ہم نہیں مانتے. ہم پر دوسرا الزام کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم شیعہ اس قرآن کو ناقص مانتے ہیں، مکمل نہیں مانتے. اس قرآن کو تحریف کے قائل ہے، قرآن میں تحریف کے قائل ہے. جبکہ امام امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ روح اللہ الفدا تک ہر معصوم نے فرمایا کہ یہی قرآن جو میرے آپ کے پاس یہ قرآن مکمل و کامل و اکمل ہے. مکتب اہل بیت کے کسی مفسر نے آپ شیخ توسی سے، تبریسی سے، یعنی سن 600 سن 400 ہجری کے مفسرین سے لے کر آج تک جتنے مفسرین، تفسیر المیزان، تفسیر نمونہ اور تفسیر نور، جتنی تفاسیر مکتبہ اہل بیت میں جو جدید ہیں یا تفاسیر قدیم، کسی تفسیر میں کسی مفسر نے قرآن، موجودہ قرآن کے بارے میں نہیں لکھا یہ قرآن ناقص ہے، نہیں لکھا. سارے مراجع متفق ہیں یہ قرآن مکمل ہے. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی قرآن ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو تمہارے پاس کوئی قرآن ہے جو تمہارے امام زمانے لے کے آئیں گے؟ تو آئیے، یہ آپ کوئی بھی سنی تفسیر اٹھا کے دے گی، کوئی بھی تفسیر، کوئی بھی. میرے پاس یہ دور منصور ہے، جلال الدین سیوطی کی دور منصور ہے. اس میں کوئی بھی تفسیر، زمخشری کی تفسیر کشاف اٹھا کے دیکھیے، فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیے، جلال الدین سیوطی کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، خالصی کی تفسیر ظلال القرآن اٹھا کے دیکھیے. میں 100 تفاسیر کو سنت، اہل سنت کی 100 تفاسیر بتا دوں ایک ایک صفحے کے ساتھ، مگر چونکہ ایک شہید کی مجلس ہے اور وقت میرا بہت محدود ہے، اس محدود وقت میں میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک صفحے کو بتا دوں کہ سنی کس چیز کے قائل ہیں، قرآن کریم کے بارے میں لکھتے ہیں. یہ ہے، میں صرف ایک تفسیر مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہوں، وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. اور ہمارے ہاں ایک روایت ہے، وہ بھی بہار میں ایک روایت ہے اصول کافی میں، وہ روایت اس طرح سے قیلا کہا گیا ہے. ایک روایت، وہی روایت بہار میں ہے، کیونکہ کلینی سن 300 ہجری کا ہے. کلینی ہی سے مجلسی نے، مجلسی سن 1100 ہجری کے، مجلسی نے کلینی ہی کے قول کو نقل کیا ہے. درست ایک روایت. آئیے میں ایک باواز بدل صلوات دیجیے گا. تفسیر در منصور صفحہ 1197، آخری سورہ والناس کے بعد. آپ سب جانتے ہیں قرآن سورہ ہم سے شروع ہوتا، سورہ والناس پر ختم ہوتا، مگر اہل سنت کے ہاں والناس پر ختم نہیں ہوتا. اہل سنت کے ہاں یعنی وہاں خاص طور سے، اب چونکہ سب سامنے ہیں تو اب میں آپ کی خدمت درج کروں، یہ شافعی ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ مالکی نہیں ہے، یہ حنبلی نہیں ہے، یہ جلال الدین سیوطی شافعی ہے، اس کی تفسیر شافعی تفسیر ہے. اور بعینہ ہی یہی تفسیر زمخشری کی ہے جو کہ مالکی ہے. یہی تفسیر موطا نے، امام مالک کی کتاب ہے موطا، یہی تفسیر ہے. بخاری نے یہی تفسیر بیان کی ہے. کیا کہ قرآن کریم کی 116 صورتیں تھیں. کہاں وہ 2 صورتیں؟ کہاں وہ 2 صورتیں؟ اس وقت قرآن کی 114 صورتیں. سورہ ہم سے شروع ہو کر سورہ والناس پر ختم ہوتا. اس پر سارے مکتب اہل بیت کے سارے مراجع، سارے علماء متفق، ہماری ساری تفسیر متفق. کوئی مائی کا لال آئے، میں جس طرح سے دکھاتا ہوں، مکتب اہل بیت کی کوئی تفسیر اٹھا کر آئے جو دکھا دے کہ کسی مفسر نے یہ کہا ہو کہ اس قرآن میں صورتیں نہیں ہیں. تمہاری تفسیر میں 2 صورتیں نہیں ہیں. تمہاری تفسیر میں عمر سورہ ہم کو غلط پڑھتے تھے. سورہ ہم کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے. عمر اپنی نماز میں جب سورہ ہم کی تلاوت کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، غیر المغضوب علیہم غیر الضالین پڑھتے تھے، ولا الضالین نہیں پڑھتے تھے. کیا اس شخص نے پیغمبر کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی؟ اگر اس نے پڑھی تھی تو کیا اس کو سورہ ہم بھی یاد نہیں تھی؟ ارے تجھ پر واقعی میں کیا کہوں، جسے تو خلیفہ مانتا اس نے زندگی میں 1 رکعت نماز صحیح نہیں پڑھی. جسے سورہ ہم صحیح یاد نہیں تھی، جسے تو خلیفہ مانتا ہے، اگر وہی خلیفہ تھا جسے سورہ ہم یاد نہیں تھی، یا تو اس کو یاد نہیں تھی یا وہ یہ سمجھتا تھا کہ قرآن جو لکھا گیا وہ غلط لکھا گیا. اور اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ قرآن غلط لکھا گیا تو پہلا کافر عمر ہے، اس لیے کہ وہ تحریف کا عقیدہ رکھتا. اگر وہ یہ سمجھتا تھا قرآن میں کمی ہو گئی ہے تو پہلا شخص جو تحریف و قرآن کا اعتقاد رکھتا وہ عمر ہے.
عمر کا قول ہے 10 ملین حروف اوپر سے نازل ہوئے تھے. اس موجودہ قرآن میں 1 ملین بھی حروف نہیں ہے, 3 لاکھ بھی نہیں ہے اس موجودہ قرآن میں. وہ آدھا عمر کہتا سورہ احزاب, سورہ تفسیر کبیر فخر الدین رازی, تفسیر زمخشری اور اسی طرح سے تفسیر کبیر, یہ جتنے مفسر لکھتے ہیں, عمر کہتا کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے 2 برابر تھی. سورہ بقرہ کے اگر سورہ احزاب 2 برابر تھی تو سورہ بقرہ کی 280 سے زیادہ آیتیں ہیں, سورہ احزاب کی صرف 73 آیتیں ہیں. وہ یعنی اس کی 200 آیتیں سورہ احزاب کی کہاں گئی؟ موجودہ سورہ احزاب میں صرف 73 آیتیں. عمر کہتا سورہ احزاب میں 280 سے زیادہ آیتیں تھی, تو 280 سے زیادہ آیتیں تھی تو موجودہ سورہ بقرہ سے مبنی تھی سورہ احزاب, وہ ساری آیتیں کہاں گئی؟ تو آپ یہ روایتیں نہ 1 میں نہ 2 میں جس نے بھی تفسیر لکھی ہے سب نے تفاسیر میں لکھا کہ عمر کا قول یہ. اب میں ایک جملہ, چونکہ آپ یہ انٹرنیٹ پر جا رہی ہیں, اب چونکہ آپ نے خواہش کی ہے, ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. تحریف قرآن کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو کافر قرار دیتے ہیں. ایک بات جس کی وجہ سے میرے آپ کا قتل انتہا جائز ہے. کیوں؟ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں. ہم قائل ہیں یا تم قائل ہو؟ ہمارے قرآن میں ایک تفسیر, کوئی تفسیر اٹھا کے دکھا دو, بازار میں ملتی ہے, کسی مرجع کی, کسی مجتہد کی, کسی کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ قرآن کی کچھ صورتیں نہیں ہیں. پھر آؤ ہم سے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں, تحریف قرآن کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو کافر قرار دیتے. ایک بات جس کی وجہ سے میرے آپ کا قتل انتہا جائز ہے. کیوں؟ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں. ہم قائل ہیں یا تم قائل ہو؟ ہمارے قرآن میں ایک تفسیر, کوئی تفسیر اٹھا کے دکھا دو, بازار میں ملتی ہے, کسی مرجع کی, کسی مجتہد کی, کسی کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ قرآن کی کچھ صورتیں نہیں ہیں. پھر آؤ ہم سے بات کر لو. میں دکھاتا ہوں یہ تفسیر منصور جلال الدین سیوطی, تو والناس, سورہ والناس کے ختم ہونے کے بعد یہ صاف طور سے کہتا سورۃ الخلق و سورۃ الحب سے متعلق روایات کا ذکر. امام زریس نے فضائل میں ذکر کیا کہ مصحف اسماعیل نے ہمیں خبر دی کہ حماد نے ہمیں بتایا, اس نے کہا ہم نے مصحف ابی ابن کعب میں, مصحف ابی ابن کعب. اب یہاں پر مصحف کسے کہتے ہیں؟ جسے ہاتھ سے لکھا گیا ہو. تو آپ یاد رکھیے, ابھی 4, 5, 10 مصحف آئیں گے. عبداللہ ابن عباس کا مصحف, عبداللہ ابن عمر کا مصحف, عائشہ کا مصحف, اور اسی طرح سے عمر ابن خطاب کا, ابو بکر ابن ابو قحافہ کا, عبداللہ ابن مسعود کا, عبداللہ ابن سلام کا, زید ابن ارقم کا. یہ جتنا لکھنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھنا جو جانتے تھے, انہوں نے جو قرآن لکھا تھا, ہر ایک کے پاس اپنا اپنا قرآن تھا جس کو ہر ایک نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اس کا نام عبداللہ ابن مسعود نے لکھا ہے تو اس کا نام مصحف عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن سلام نے لکھا ہے تو اس کا نام مصحف عبداللہ ابن سلام. زید ابن ارقم نے لکھا تو اس کا نام زید مصحف. یعنی جو گود رسالت میں جس زہرا نے تربیت پائی, اگر مکتبہ اہل بیت یہ کہہ دیں کہ مصحف فاطمہ تو قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. کن کے پاس دوسرا قرآن ہے؟ تمہارے کو ہر ایک کے پاس دوسرا قرآن ہے. ہمارے پاس تو گود رسالت میں پڑھنے والوں کے پاس قرآن ہے جو سب کا قرآن ایک ہی ہے. تمہارے پاس تو ہر ایک کا قرآن. عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں قول اعوذ برب الناس اور قول اعوذ برب الفلق کو عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے قرآن کا جز نہیں ہے, کہتے یہ قرآن کا جز نہیں. یہ تفسیر در منصور. ایک لفظ جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت. اور یہ جو مکتبہ اہل بیت کو آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. سب سے پہلے میں مولوی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کروں. صرف نعرے لگوانا, صرف مجلس پڑھ دی اور ملت کٹتی جائے. آئیے میں اس وقت, چونکہ یہ پوری مجلس پورے پاکستان میں جا رہی ہے, میں قوم سے